کیا آپ جانتے ہیں کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک تھیراپی، ایک ہیلنگ کا باعث ہے. ہمارے نفس کے لیے، ہمارے دل کے لیے، ہمارے روحانی مرض کے لیے ایک تھیراپی ہے. السلام علیکم، آداب. میرا نام سعید عریض صفی ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو دا اندر ایپیسوڈ آف دا لڑی شپن پوڈ کاسٹ سیریز ود اریج. آج ہم بات کرنے والے ہیں کربلا اینڈ دا سائیکالوجی آف گریف. آج جو ہماری گیسٹ ہیں یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے جن کا انداز بیاں ان کی پہچان ہے، اور آج ان سے بات کریں گے، گفتگو ہوگی بہت ساری چیزوں کے ریلیٹڈ، اور جانیں گے آخر کیا ہے تھیراپی، ہیلنگ، سائیکالوجی. پلیز ویلکم ود می مس سعیدہ ندا، a psychologist. Thank you. Assalamu alaikum, Areej. وعلیکم السلام. I'm so grateful, so happy to be here, and happy سے زیادہ I am overwhelmed. جب سے ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ we're going to talk about Karbala and how we're going to relate it with therapy. So this is very close to my heart since a long time, and I really wanted to talk about it. And when you started this conversation about it کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے, since then I'm very overwhelmed. So I'm really grateful, really thankful that you thought of me to have a conversation about it. I'm glad you think like that, Nida. But to begin with, میں پہلے پوچھنا چاہوں گی ویورس کے لیے، سننے والوں کے لیے کہ who is سیدہ ندا، بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، کہاں سے ہیں آپ؟ Are you from سری نگر اور؟ جی نہیں، آئی ایم فرام سری نگر اونلی، بیسڈ ان سری نگر اونلی. ابھی میری اسٹڈیز وغیرہ یہیں سے ہوئی ہیں. دین لیٹر آن مائی ہائر اسٹڈیز آئی ہیو ڈن فرام ایران. سو آئی ایم MS کلینکل سائیکالوجی, اینڈ ابھی اٹس مائی لاسٹ اسٹیج آف PhD, ڈوئنگ PhD ان کلینکل سائیکالوجی اونلی. سو بیک گراؤنڈ اوبویسلی سائیکالوجی سے ہی ہے اور بیس بھی میرا یہیں سے ہی ہے، کشمیر سے. ماشاء اللہ. آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے نا کہ میں سائیکالوجی اور کربلا کو کنیکٹ کیسے کر رہی ہوں، لیکن یقین جانیں، اسٹے ود می ان دس پوڈ کاسٹ اینڈ ٹوڈے آئی ایم شیور یو ول ہیو اے ڈفرنٹ آؤٹ لک اباؤٹ واٹ سائیکالوجی از آل اباؤٹ. ود دیٹ ندا، لیٹس بگن ود کیا ہے سائیکالوجی. ایک عام انسان، ایک لے مین کو آپ کیسے سمجھائیں گے واٹ از سائیکالوجی، واٹ از تھیراپی؟ میں نے شاید بہت ہی بھاری بھرکم الفاظ یوز کیے شروع میں، تھیراپی، ہیلنگ، واٹ از اٹ؟ کیسے سمجھائیں گے آپ ایک؟ اور سوری ٹو انٹرپٹ، چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف دا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو وی کنیکٹ سائیکالوجی اینڈ اسپرچویلٹی. رائٹ، ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ویری مائنڈفل کویشچن. کیونکہ جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کو کافی ترجیح دی گئی ہے ابھی کچھ سالوں میں، اور اب جب ہم سائیکالوجی کہتے ہیں تو ہم اس کو ایک ایلین لینگویج میں پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سائیکالوجی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دا بیسک جو طریقہ ہے زندگی جینے کا، جس میں سب کچھ آتا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا جو بھی کوئی آپ لوگوں کا ریچول ہوگا، یا کام پہ جاتے ہیں، یا اٹھتے بیٹھتے، واٹ ایور کمز ان یور ڈیلی لائف، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود سائیکالوجی. اٹ از سائیکالوجی. آپ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح آپ بات کرتے ہیں. اینڈ سب سے اچھی بات جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ یو، the way you walk, the way you talk, the way you dress up, the way you behave with other people. It is also the connection with the other people around you. How beautiful it is کہ آپ کے اپنے بارے میں بھی ہے، لیکن آپ کا دوسروں کے ساتھ کیسا ارتباط ہے اس کے بارے میں. سو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وٹ ایور وی ڈو ان آور ڈیلی لائف از سائیکالوجی. تو اس میں اتنا ہمیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا وے یو تھنک، the way you feel and the way you behave، یہ تین چیزیں آپ اگر لے کے چلیں، یہ ایک سائیکالوجی کے دائرے میں آتا ہے. آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو جاتی ہے، آپ اس چیز کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے اس بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس بارے میں آپ کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور پھر محسوس کر کے آپ رسپانس کس طریقے کا دیتے ہیں. سو اٹ آل کمز انڈر سائیکالوجی. اٹ آل کمز انڈر سائیکالوجی. یہ نا ندا کہ ہم جب اکثر سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں کوئی چیز یِوان ذہنس منٛز پاگل خانہ، پاگلن ہُنٛد ڈاکٹر. بٹ دیر از اے ڈفرنس. سائیکالوجی سائیکیٹری میں ڈفرینس ہے، بٹ رائٹ ناؤ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ آف دا ڈسکشن. ان شاء اللہ پھر کبھی اس پہ بھی بات ہوگی. ندا، وائی دس مسکنسیپشن اباؤٹ
psychology and the fields associated with psychology? کیا بات ہے؟ پہلے I wanted to answer to this question جب آپ نے مجھے پوچھا تھا psychology and spirituality. Yes. Because کافی جگہ پہ نا ہم spirituality کو ہم لوگ الگ کر دیتے ہیں. Right. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم کبھی کبھی جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میں ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں اس چیز سے. جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اسپرچویلٹی اٹ از سم تھنگ ہائر دین اونلی مائنڈ اینڈ your behavior or your body. ٹھیک ہے نا. It is something which is more than your ego, more than yourself. Right. Whenever we have to talk about self-awareness, کیونکہ psychology also promotes self-awareness, self-actualization, اور self کو کس طریقے سے ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. Right. اب جب ہم ایموشنس کی بات کریں گے, ہم لوگ بیہیویئر کی بات کریں گے, اب ہم لوگوں نے ہیلنگ کی بھی بات کرنی ہے. Right. تو Healing, therapy. ہیلنگ کس طرح ہوگی؟ ہیلنگ ہم لوگ جو ہیں وہ کہاں سے ڈرائیو کریں گے؟ فرام دا اسپرچویلٹی. جیسے فار ایگزامپل بہت دفعہ آپ نے سائیکالوجی میں بھی سنا ہوگا جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مائنڈ فلنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بریدنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اٹ از, اس کو کہتے ہیں ہیلنگ ود اے ریزن, ود اے وائی. اوکے. ٹھیک ہے نا. تو اف یو وانٹ ٹو نو دی وائی آف یور سفرنگ یو ہیو ٹو ڈگ ڈاؤن ٹو دا اسپرچوئل وے. تو ایک بہت خوبصورت ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں من عرف النفس فقط عرف اللہ. اچھا. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل سیئنگ which this is Arabic. اوکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if you really want to connect to God you have to connect to your own self first. Absolutely. So you have to go through to connect to something higher. So spirituality کے بغیر I think to find yourself and to find that divine connection and divine healing, کیونکہ healing کے لیے آپ کو you have to dig down to yourself. aware ہونا, self aware ہونا, خود کو پہچاننا, اور ایک پرابلم کا ریزن, کیونکہ ہر پرابلم کا ایک ریزن ہے, آپ کو پہلے ہر پرابلم کا ایک ریزن ڈھونڈنا. تو وہ ریزن ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اسپرچویلٹی کا سہارا لینا ہی لینا ہے. کیونکہ جب ہم مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جب ہم تھیراپی میں ہم لوگ مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹیز یا بریدنگ ایکٹیویٹیز ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے ویئر یو ہیو ٹو dig deep inside you, where you have to stay calm and meditate and understand yourself. So spirituality or psychology are very interconnected and play a very very important role together. That is why Nida, when I am trying to connect Karbala and the psychology of grief, میرا مقصد ہی یہی ہے کہ there is a connection between, کیونکہ کربلا ہمیں ایک وہ spiritual healing ہے ہمارے لیے, and psychology tells you the why, right? Psychology helps you understanding کہ کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں, آپ کے ذہن کے اندر یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے ساتھ, یا آپ کیا کر رہے ہیں. And then when you look at the Karbala, you look at Ashura, you look at the lessons you get from there, آپ سمجھ پاتے ہیں کہ actually how are the two connected. That is why Nida, میرے ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ what does psychology say about grief? What is the psychology of grief actually? And how does, when we sit in a majlis, okay, we sit in a majlis every year, ہم ہر سال مجلس کرتے ہیں, ہر سال محرم آتا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک ریچول بن چکا ہے, اور does it really act as a therapy? How are these things connected? پہلے گریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے گریف کو. ٹھیک ہے نا. گریف تب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو کھو دیتے ہیں, یا کوئی چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے, یا ہم کسی چیز میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں, تو کہیں پہ بھی وہ پھر گریف کریٹ کرتا ہے. اور گریف کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. اچھا. تو جو پہلا اسٹیج میں آپ کو ایک سائیکالوجی پرسپیکٹیو پہلے کہ گریف کے بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں. گریف کا جو پہلا اسٹیج ہوتا ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے. اچھا. جہاں پہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لائک فار ایگزامپل آپ کے کسی اپنے کی ڈیتھ ہو گئی, تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو شاک میں ہوتے ہیں نا, یو نو یو ناٹ ایبل ٹو پروسیس اٹ کہ آپ کسی اپنے کو کھو دیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا آپ کا جو اسٹیج ہوتا ہے گریف کا, وہ غصہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میں ہی بدقسمت ہوں, میری قسمت خراب ہے. اور پھر ہم کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو شاید میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, اگر یہ ہوا ہوتا تو شاید یہ نہیں ہوتا.
उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है ना वो एक्सेप्टेंस की आती है. ओके. तो ग्रीफ एक बहुत वास्ट टॉपिक है ओके. और बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के ओके. हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. तो ये पहले हमें ग्रीफ समझना है कि हाउ वाइड इट इज. ओके. उसके साथ साथ अब अगर हम करबला की एक पिक्चर लेंगे तो मेरे लिए तो मतलब मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. क्योंकि करबला में आपके पास उतना वक्त नहीं था कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोसेस कर सकें. लेकिन उसके बावजूद भी हाउ ब्यूटिफुली दिस ग्रीफ वॉज प्रेजेंटेड. राइट. ठीक है ना. साइकोलॉजी की भी अगर हम बात करें उसमें बहुत ज़रूरी है कि यू डोंट हैव टू बॉटल अप योर इमोशन. क्योंकि अगर आपको हील करना है तो आपको एक्सप्रेशन की ज़रूरत है. ट्रॉमा एक्सपर्ट से कि आपका ग्रीफ बॉडी में से कहीं नहीं जाता है. अच्छा. अगर आप ग्रीफ को बंद करेंगे, अगर आप किसी भी दुख दर्द को अपने अंदर दफन करेंगे उसको एक्सप्रेस तो वो कहीं नहीं जाएगा. अच्छा. वो या तो आपको फिजिकली नजर आएगा, या तो आपको क्रॉनिक पेन्स होगी बॉडी में, या तो आपके सोमेटिक जो टिश्यूज हैं वो होंगे. स्टमक में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा. तो ये सारी चीजें आपके फिजिकली शो होंगी. फिजिकली नहीं होंगी तो मेंटली शो होंगी. आप एंग्शियस होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, बाकी मेंटल इश्यूज हो जाएंगे. तो ग्रीफ जाता कहीं नहीं है. ग्रीफ वहीं है. लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो है, ग्रीफ ट्रांसफॉर्म होता है. अच्छा. ये बहुत समझने की बात है कि जैसे इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें. ग्रीफ को यू नो ग्रीफ इज एन ऑपोजिट ऑफ लव. व्हाई डू वी ग्रीव सो डीपली? बिकॉज वी लव सो डीपली. ओके. ठीक है ना. तो जितना आप जिस चीज से जितना प्यार करते हैं आप उस चीज को उतना ही ज्यादा ग्रीव करेंगे. ठीक. जैसे आपने जिक्र किया कि हम हर साल रोते हैं. राइट. तो मतलब जितनी आपकी जिससे शिद्दत और मोहब्बत होगी आप उतना उस चीज के लिए ज्यादा तड़पेंगे. ठीक है ना. तो ग्रीफ जो है, ग्रीफ ट्रांसफॉर्म होता है. ओके. ग्रीफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है प्यार में. ओके. ग्रीफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है रेवोल्यूशन में. ओके. ओके. ठीक है ना. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ग्रीफ जो है उसको हम लोगों के जो काफ़ी स्टेजेस हम लोगों को गुजरने पड़ते हैं. लेकिन करबला में जो वो सब चीज़ें हुई, जो सारी ट्रेजेडीज, जो मैसेकर करबला में हुआ, उसके बावजूद भी किस तरीके से इस ग्रीफ को विद डिग्निटी आगे बढ़ाया गया. बिकॉज इट्स अ लेगेसी. राइट. इट इज़ अ लेगेसी दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन थ्रू जनरेशंस एंड इट इज़ प्रिजर्व्ड थ्रू जनरेशन. तो आई थिंक ग्रीफ को समझने के लिए पहले हमें एक्सप्रेशन समझना है. और जैसे आपने मजलिसों की बात की वेरी ब्यूटिफुली. एवरी ईयर वी कंडक्ट मजलिस, एवरीवेयर वी गो टू मजलिस. ठीक है ना. साइकोलॉजी में बहुत बारहा बात हुई है कलेक्टिव जो ट्रॉमा है उसको कलेक्टिवली किस तरीके से हील किया जाता है. ओके. ठीक है ना. तो जितना आप, क्योंकि जब आप एक मजलिस में बैठते हैं तो यू आर नॉट आइसोलेटेड. मजलिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके ग्रीफ को शेम से नहीं जोड़ा जाता है. ओह, दैट्स अ वेरी जहाँ पे, क्योंकि जब कोई उदास होता है ना, हम लोग कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, रोने नहीं देंगे, यू नो, यू शुड नॉट क्राई. बट क्राइंग is very important for healing. Expression is very important for healing. Right. और मजलिसों में बिल्कुल वही होता है. There is a collective healing. और जब आप एक मजलिस में बैठते हैं तो there is a solidarity for something. Right. There is a unity for something. आप मिल के किसी चीज़ को याद करते हैं, आप मिल के किसी चीज़ को यू नो. और जब हमारे देखें हम सब इंसान हैं. आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ होंगी. एवरीबडी हैज़ पर्सनल ग्रीफ जिसको बोलते हैं. लेकिन जब हम करबला का जिक्र करते हैं या करबला की बात करते हैं, किसी मजलिस में बैठते हैं, तो वी आर कनेक्टिंग विद समथिंग बिगर देन आवर ओन ग्रीफ. राइट. क्योंकि हमारे दुख दर्द से ज़्यादा वो दुख दर्द था. हमारे दुख दर्द से ज़्यादा, हमारे पेन से ज़्यादा वो पेन है. तो जब हम हमसे कुछ ज़्यादा की तरफ कनेक्ट करते हैं तो इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव टू आवर ओन पेन. क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा हम अपने दर्द को भी शायद बयान नहीं कर पाते. लेकिन हम जब मजलिस में बैठते हैं ना तो हम इतना बॉटल अप हुई होती है चीज़ें कि मजलिस में हम रो देते हैं. है ना. और जब हम रो देते हैं तो क्या चीज़ होती है, जब हम रो देते हैं सिम्टोमेटिक बोलते हैं उनको, कुछ नर्वस सिस्टम में कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है ना वो रिलैक्स हो जाता है. आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा हम रोते हैं तो रोने के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं. एकदम से हम लोग ना, जैसे हम लोगों ने अपना बर्डन जो है वो सारा छोड़ दिया होता है. ठीक है ना. तो
یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہم لوگوں کو ہیلنگ میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ایکسپریشن کے بغیر یو کانٹ فائنڈ, کہتے ہیں نا اٹس بیٹر ٹو ہیو این ایکسپریسڈ گریف دین اے سپریسڈ گریف. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان مجلسوں میں جائیں. اور سب سے اچھی چیز ان مجلسوں کے آخر میں نا دعائیں ہوتی ہیں. مجلسوں کا جیسے ہمیں مجلسوں کا سمجھنا ہے کہ مجلسوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو ہم obviously we talk about the tragedies, we talk about the masa'ib. اور کربلا میں صرف امام حسین نہیں تھے, سب سے پہلے یہ بات, کربلا میں اور بھی بہت ساری پرسنالٹیز تھیں, ہر ایک ٹائپ کی پرسنالٹی تھی, اور ہر ایک پرسنالٹی جو ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا, اپنا ایک طریقہ, اپنا ایک مشن, اپنا ایک پرسنالٹی لے کے آئی. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں نا, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر کسی پرسنالٹی کو سمجھیں, کیونکہ ہر ایک پرسنالٹی اپنا ایک کردار لے کے ابھرتی ہے کربلا. ٹھیک ہے نا. تو وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب ہم مجلس کی بات کرتے ہیں, مجلس کے آخر میں دعائیں ہوتی ہیں. دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, دعاؤں سے ہمارے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دعائیں سے ہمارا ایگو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایز اے ہیومن بینگ, ہمارا پرائڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے روح کا یہ فطری یہ عمل ہے کہ ہمیں ایک انسان کو انجسٹس برداشت نہیں ہوتی ہے. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو انجسٹس کے اگینسٹ جو صبر, جو تحمل اور جو ڈگنیٹی سے جس طرح امام حسین نے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے وہ چیز آگے چلائی, تو مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک انسانیت کے لیے نہیں ہے, مطلب صرف مسلمان کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہے, سیکھ ہے. کوئی سمجھے کہ کیا تھی کربلا, عاشور کیا تھا, تو you don't have to be Musliman, you don't have to be Shia for it to understand. It is for everyone because یہ ہمارا it is in our soul and in our blood کہ ہم لوگ injust, we cannot stand injustice. Right. آپ انسان ہے تو بے شک آپ کنیکٹ کریں گے, آپ میں وہ انسانیت باقی ہے تو آپ کنیکٹ کر ہی لیں گے کسی طریقے سے. ایگزیکٹلی ندا, جیسا کہ آپ نے یہاں پہ بتایا, یو ٹاکڈ اباؤٹ گریف, وی ٹاکڈ اباؤٹ ہیلنگ, وی ٹاکڈ اباؤٹ تھراپی. ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. کبھی آپ مجلس میں بیٹھ کے اگر کبھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے اینڈ وی اسٹارٹ کرائنگ, رائٹ, ہم بیٹھ کے ہم روتے ہیں, ہم اتنا زار روتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ فیلنگ لائٹر. لائک ندا رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ رونے کے بعد ایٹ ٹائمز وائی ڈو وی فیل ریلیکسڈ آفٹر دیٹ, اینڈ مجلس سے نکل کے ہم آٹومیٹکلی, آئی ایم شیور ایچ ون آف یو جو بھی مجلس جن نے ایکسپیرئنس کی ہے, جو مجلسوں میں گئے ہیں, مجلس حسینی جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں, وہ اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے کہ جب ہم مجلس سے نکلتے ہیں تو وائی ڈو وی فیل ریلیکسڈ, وائی ڈو وی فیل کنٹینٹڈ, بیکاز اٹ ایکٹس ایز اے تھراپی. اور کیا ہے یہ تھراپی ندا؟ وی ٹاک اباؤٹ رائٹ, دیر از اے پرپز ٹو اے پین. وی ٹاک اباؤٹ there is a concept of community therapy in psychology. Can you explain کیا ہے therapy, کیا ہے community therapy, and how does our majlis acts as a community therapy? جیسے میں نے آپ کو بولا, جو ٹراما ایکسپرٹس ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ they really talk about the community therapy. جیسے آپ نے بولے یہ گروپ تھراپی ہوتی ہے, نیریٹو تھراپی ہوتی ہے, جہاں پہ اسٹوری ٹیلنگس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری مجلسوں میں جیسے آپ نے دیکھا, اٹس ناٹ کہ بچے ہی ہیں صرف یا بڑے ہیں صرف. ٹھیک ہے نا. بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اینڈ the kind of information knowledge they pass through. جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جوانوں کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں ٹھیک ہے نا, کیونکہ دا کمیونٹی وی لیو ان, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہے کشمیر میں. ٹھیک ہے نا. دیر از ناٹ ٹو مچ اسپیس آف ایکسپریشن فار اے یوتھ. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی جوان لڑکا روتا ہوا آپ کو دکھے گا, آپ سے بولے کیا رو رہے ہو یار, ایک وہ ٹراما جنریشن ہی ہے ہماری. تو جنریشن میں بھی ٹراما ہے. اس کے بعد ہماری کمیونٹی بھی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں الاؤ نہیں کرتی ہیں لڑکوں کو یا لڑکیوں کو. تو Majlis gives you a space. Right. It's a safe space. Right. Where you talk about loss. Right. جس کو ہم لوگ بہت نیگیٹیولی دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگ پازیٹیو سائیکالوجی کو بڑھاوا دیتے ہیں. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی آلسو ٹاک اباؤٹ لاس. وی آلسو ٹاک اباؤٹ گریف. وی آلسو ٹاک اباؤٹ پین, سفرنگس. اور وہ کوئی جگہ ہونی چاہیے نا جہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. رائٹ. تو مجلس میں آپ کو وہ اسپیس ملتی ہے جہاں پہ آپ دکھ درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کربلا میں عورتوں کا ایک اہم کردار رہ چکا ہے. اگر بات کرے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی, وہ بی بی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, وہ بی بی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کے بازو
کرتے ہوئے دیکھے, وہ بیوی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے سر کو کٹتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ گھبرائی نہیں. وہ ایسے اپنے گریف کو, اپنی سفرنگ کو لے کے چلی کہ اس نے اپنی گریف کو ایک ریولیوشن میں بدل دیا. یزید کے دربار میں پہنچ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسا خطبہ دیا جو تا قیامت تک زندہ رہے گا, اور تا قیامت تک جس کے چرچے رہیں گے, جس کو خطبہ زینب کہا جاتا ہے. میں اشارہ کر رہی ہوں پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کو لے کے. ندا, وین وی ٹاک اباؤٹ پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ, کیا ہے یہ چیز؟ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ, آپ نے جب گریف کے بارے میں جب آپ ڈیفائن کر رہے تھے, میرے ذہن میں یہی چیز چل رہی تھی فقط کہ اس بی بی کی ہمت, اس بی بی کا حوصلہ, اس بی بی کا صبر کیا, جس کو گریف پروسیس کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا, روز عاشور سے شام غریبہ اور پھر شام کا سفر, بالکل, جس کو جو صرف گریف لیتی رہی, اور پھر بھی وہ خطبہ زینب آیا کہاں سے, وہ پروسیس کہاں سے ہوا, اور پھر وہ ریولیوشن. کربلا اگر ہم تک پہنچا ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی دین ہے. تو ہاؤ ڈز دس پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ ہیلپ یو؟ یہ کیسے آپ کو بھرنے میں مدد لیکن کرے؟ پہلے تو پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ ورڈ کو ہی سمجھنا ہے. پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ, دیٹ مینس دیر ہیز ٹو بی اے ٹراما. رائٹ. اور جو ٹراما کی آپ نے بات کی, اور جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ٹراما دیکھا, وہاں تک تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان نے اپنے نظروں کے سامنے سے, اگر آپ کربلا جانا نصیب ہو سب کو, اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ایک جگہ ہے طلائے زینبیہ کہتے ہیں, اور جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, جہاں سے وہ دیکھ رہی تھی سارا منظر, کتنے قدموں کا ڈسٹینس ہے. تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک بہن ایک بھائی کو شہید ہوتے ہوئے, ان کو بالکل وہ جس طریقے سے ان کا سر کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک انبیئریبل پین ہے. اور یہ مطلب یہ ہم پروسیس بھی سوچ بھی نہیں سکتے شاید ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا اور ایسا کس طریقے سے انہیں پروسیس کیا ہوگا. لیکن جیسے اپنے گریف کی بات کی نا, جناب زینب از اے گریف, از اے ٹاکنگ گریف, از اے اسپیکنگ گریف. رائٹ, ٹھیک ہے نا, انڈاؤٹڈلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. کیونکہ جو ان نے میسیکر کربلا میں دیکھا, یا جو منظر ان نے کربلا میں دیکھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کی بات کرتے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ میں ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بولا گریف کے سٹیجز ہیں, ویسے جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. جیسے فار انسٹنس ابھی کچھ دن پہلے میری گاڑی لگ گئی تھی, تو گاڑی لگ گئی, میں ایک دم سے اتری, میں اینکشس ہو گئی اور پینک ہو گئی اور یہ سب ہو گئی ہے نا. تو اس ٹائم پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ ایموشنلی بہت ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی ہے. تو کرائسس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اٹس فار ایوری ون, کہ جب آپ کرائسس میں ہو, آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے ایموشنلی ریگولیٹ کرتے ہیں. تو جس ڈگنیٹی سے اور جس عزت سے جناب زینب یزید کے دربار میں گئی ہیں, اینڈ شی واز ناٹ اے وکٹم دیئر, she was not a victim, she was a truth standing there. Right. And جو ان کی آواز تھی, جو ان کا ٹون تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک لائن لکھی تھی جناب زینب پہ کہ جھک گئی نظر یزیدی زینب کی ہی پہچان سے, یاد کرتا ہے زمانہ اب بھی تم کو شان سے. تو وہ ایسا لہجہ اور ایسی انہوں نے جو شخصیت وہاں پہ دکھائی, کیونکہ جب ہم, ظاہری بات ہے, جب ہم اتنے ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم مجلسوں میں اکثر سنتے ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ خود حیدر کرار دربار یزید میں آ گئے, اس لہجے میں. تو جس طریقے سے, اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی غربت دکھائی, یہ نہیں انہوں نے کوئی, وہ وکٹم نہیں تھی وہاں پہ, وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے یزید کو بولا کہ تم کو لگتا ہے کہ تم نے شاید ہم لوگوں کو ختم کر دیا, لیکن خدا کی قسم تم نے خود کو برباد کر دیا. اور جب جناب زینب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا کو کیسا پایا, تو جناب زینب نے کہا کہ I see beauty and nothing else. So how beautiful is that? How beautiful and how deep is this? Why is this? Why did she see beauty? She saw beauty because ان کی جو سیکریفائس تھا نا, کیونکہ دیکھیں سیکریفائس ہر کسی نے دینا ہے, آپ نے اور میں نے بھی دینا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ چاہیں گے نا, وہ سیکریفائس کے بغیر نہیں ملے گی. جتنی بڑی چیز کی آپ کو توقع ہے, اتنی بڑی سیکریفائس آپ کو دینا ہے. اور اس سیکریفائس کے پیچھے جو انہوں نے وہ ڈیوائن پرپز جو ان نے پا لیا تھا, ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ان کو اس چیز پہ
یقین تھا, اور تب ہی جا کے وہ اتنا فرملی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی تھی, ناٹ ایز اے وکٹم بٹ ایز اے ٹاکنگ ٹروتھ ود لاٹ آف پرسیورنس اینڈ کریج. سو مجھے لگتا ہے وہ, مجھے نہیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے لفظوں میں ہم اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم بات کریں نا اسی کیریکٹر میں ہمیں جو ریزیلینس دکھتی ہے ندا, واٹ ڈز سائیکالوجی ٹیل اس اباؤٹ, سائیکالوجی کیا کہتی ہے ریزیلینس کو لے کے؟ ریزیلینس از ناٹ فیلنگ اینی تھنگ. اوکے, یہ بہت اچھا سمجھنے والی بات ہے کہ ریزیلینس یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ محسوس نہ کریں. ریزیلینس کا مطلب ہے کہ ہم سب کچھ بہت ڈیپلی محسوس کریں. اوکے, اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. اوکے اوکے, ریزیلینس اس کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ بیکاز جب کوئی کسی انسان جو, کیونکہ جو آپ نے کہا نا ایک وہ کامن مینس ڈیفینیشن ریزیلینس کی یہی ہے کہ ابھر جانا, ہاں مطلب مجھے تو نہیں کچھ وہ سمجھ آتا, مطلب جیسے فار انسٹنس کسی ٹراما سے آپ گزرے ہاں ہیں تو ہم تو بی ریزیلینٹ اس کو, ہاں ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہاں جی بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ, بھول کوئی نہیں سکتا, نہ کوئی بھولتا ہے, لیکن ٹرانسفارم کرتا ہے. جو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ ہے وہ مطلب ہوا کہ اپنی جو گروتھ ہے, اپنی جو پین ہے, اس کو آپ کس طریقے سے ریزیلینس میں, پاور میں کنورٹ کرتے ہیں. اینڈ وچ از ناٹ اونلی کہ آپ بھول سکتے ہیں اور بھول جاؤ اور ختم کر دو, نہیں, آپ you have to go through it, right, you have to embrace it, right, you have to feel it deeply. That is when you learn resilience, that right? is when you are truly resilient. اوپر سے آپ resilient نہیں, اچھا میں اب اس حادثے کو بھول گیا, میں نے فیل ہی نہیں کیا, میں نے فیل نہیں کیا. you have to feel everything. کوئی آپ جیسے جب کوئی ہیلنگ کی بات کرتا ہے نا تھیراپی میں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ جی اب ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا. that is not healing. اچھا ہے نا, آپ کائنڈنس کو ختم کر کے ہیلنگ نہیں کر سکتے. رائٹ, تبھی تو اسپرچویلٹی آتی ہے. رائٹ, اگر ہم سائیکالوجی کو صرف لے کے چلیں گے نا اور اسپرچویلٹی کو الگ رکھیں گے تو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی, اور آپ کی جو ہوپ ہے, آپ کا جو کائنڈنس ہے, آپ کی جو جنروسٹی ہے آپ کی, وہ ختم ہو جائے گی. بہت بعض دفعہ میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اب میرا نا کسی لوگوں کے ساتھ اعتبار اٹھ گیا ہے, تو اب میں ہیل ہو گیا ہوں, اب میں کسی کے ساتھ رشتے نہیں بناتا, اب میں ہیل ہو گیا ہوں. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ واقعی میں ریزیلنٹ ہے تو اس کا مطلب آپ کو ہر چیز کو محسوس کرنا ہے, کیونکہ ان نے وہ پازیٹیو کوپنگ نہیں, نیگیٹو کوپنگ وہاں پہ. اور جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا, اٹ از بیوٹیفل بیکاز جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, یہ اپنے ایموشنس کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ایموشن کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے, سمجھنا ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ یو, اٹ از اباؤٹ ادرز ایز ویل, اٹ از اباؤٹ دا جنروسٹی ایز ویل. کیونکہ جب بی بی زینب وہاں گئیں, سلام اللہ یزید کے دربار میں گئیں, تو ان کا لہجہ وہ غربت والا نہیں تھا, وہ وکٹم والا نہیں تھا. شی واز مائنڈفل آف ہاؤ, کیونکہ ان کو وہ جو پرزرو کرنا تھا لیگیسی, ان کو جو وہ درس ہے, جو درس ابھی ہم مجلسوں کے تھرو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی مجلس وہی تو بالکل جو بی بی زینب کی پہلی مجلس تھی, جس کو ہم کمیونٹی جو مجلس بول سکتے ہیں, وہ یزید کے ہی دربار میں تھی, جہاں پہ ان نے مصائب بھی پڑھے, جہاں پہ ایک وہ وینٹ آؤٹ بھی ملا ان کو. بالکل. سو اسی لیے جو مجلس ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں, سائیکالوجی, گریف تھیراپی, مجھے لگتا ہے ایموشنل تھیراپی جو ہے نا, اگر آپ کربلا کی طرف رجوع کریں اور کربلا کو واقعی میں سمجھنے کی کوشش کریں, اٹ از ناٹ اونلی کہ اچھا چلیں ہم لوگوں نے جی اسٹوری ہے, کربلا کا ایک ذکر ہے, لیکن کربلا کو اگر ہم واقعی میں اپنی زندگیوں میں جو لرننگ اور ٹیچنگس ہے کربلا کی, اس کو واقعی میں اپنی زندگیوں میں اگر ہم لوگ انوالو کریں تو بہت چیزیں, بہت سارے راز کھل جاتے ہیں. رائٹ, وہی تو میں نے اسی لیے شروع ہی اس سے کیا کہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے. اٹ ہیز a power to heal you. It has a power to transform you as a personality. لیکن اس کے لیے بس آپ کو کربلا اور عاشورہ کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے تو بات سائیکالوجی کی کیونکہ سائیکالوجی کو لے کے جو مسکنسیپشنز ہیں, میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں, کمنگ مائی سیلف فرام سائیکالوجی بیک گراؤنڈ ایز ویل. میں بہت اسٹرانگلی اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ جتنا ضعیف ہم نے سائیکالوجی کو آج رکھا ہے, اور جتنی غربت میں یہ سائیکالوجی ہے نا, کاش ہم سائیکالوجی کو سمجھ پاتے, اور کاش ہم عاشورہ کے فلسفے کو سمجھ پاتے. یقین جانیں ہمارا معاشرہ آج وہاں نہیں پہنچا ہوتا جہاں پہنچ چکا ہے. بہرحال میں اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے, ندا مجھے بس ایک چیز اور جاننی ہے آپ سے. مجھے بتائیں کہ ہم نے بات ریزیلینس کی, ہم نے بات تھیراپی کی, ہیلنگ کی,
ہم نے دیکھا کہ کربلا سے ہمارے پاس انگنت لیسنس ہے، لیکن جو چیز مجھے بھی فیسنیٹ کرتی ہے، اور کیوں نہ کرے، می آلسو بینگ اے ویمن، یو بینگ اے ویمن، ہمیں زیادہ ہمارا رجحان اسی طرف جائے گا ایز اے ویمن. ٹھیک، ایز اے ویمن عورت کا کیا کردار رہا کربلا میں، جو ہم ڈسکس کر چکے. آج جو ایک وبا پھیل چکا ہے وہ فیمنزم، ماڈرن ویمن، ویمن امپاورمنٹ، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اسی کے تھرو مجھے آپ بتائیے واٹ ووڈ یو لائک ٹو کنوے ٹو دیم، کہ کس چیز کو ان کو فالو کرنا چاہیے کہ ایک عورت جو ماڈرن ویمن بننا چاہتی ہے وہ ماڈرن ویمن بھی بنے اور زینب یا کردار کے ساتھ بھی چلتی رہے. سب سے پہلے تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ اے وومن، اٹ از مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. جب آپ کو کچھ بننا ہے نا، لیکن دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پرپس. جناب زینب stood there because she had a divine purpose. Right. Maula Hussain alayhi salam stood there. He sacrificed his everything because of the purpose he has. Right. If there is no purpose, there is nothing. آپ نے دیکھیں گے کتنے suicidal cases آتے ہیں نا، اس میں اگر آپ کسی کو پوچھیں نا کہ کیوں، کیا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں، آپ اگر کوئی انسان یہ بھی کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کا دل کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اس کا پرپز ہی نہیں ہے، نا امید ہو، کوئی مقصد نہیں ہے، نا امید. تو پرپز بہت امپورٹنٹ ہے. سو جب ہم جناب زینب کی بات کرتے ہیں تو جو پرپز ان کے پاس تھا زندگی میں، وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم جناب زینب کو دیکھتے ہیں، کربلا میں دیکھتے ہیں، ان کو شام میں دیکھتے ہیں، ان کو یزید کے دربار میں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شی واز ود چینز، وہ جکڑی ہوئی تھی. اور ایز اے وومن ہم لوگوں کو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی لاؤڈ. جیسے آپ نے فیمنزم کی بات کی یا آپ نے ماڈرنائزیشن کی بات کی، ایک عورت کو صحیح ہونے کے لیے اونچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت کو صحیح ہونے کے لیے صرف صحیح ہونے کی ضرورت ہے. سو بی بی زینب سلام اللہ علیہا از این ایگزامپل فار اس کہ کس طریقے سے انہوں نے گریف کو ریزیلینس میں کنورٹ کیا، اور کس طریقے سے جو گریف ہے اس کو ان لوگوں نے بہت ڈگنیٹی سے آگے بڑھایا. اور ان کی جو وے آف ٹاکنگ تھا، ان کا جو ایکسپریشن تھا، ان کا جو بول چال تھا، وہ کس طریقے کا تھا. اور آئی تھنک ایز اے وومن مجھے لگتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک عورت کا. اور خاموشی میں بھی بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تھینک یو ندا. آئی تھنک ہم اگر اس پہ بات کرتے جائیں تو وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈسکس، رائٹ؟ لیکن وقت محدود ہے، اور ظاہری بات ہے اگر وقت کی تلوار ہمارے سروں پہ نہ لٹکی ہو تو ہم شاید وہ ڈسپلنڈ بھی نہ رہیں اپنی زندگیوں میں. جاتے جاتے آپ کی زحمت تمام کرنے سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں. ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک لائٹر نوٹ پہ سیگمنٹ رہتا ہے ریپڈ فائر کا، وچ از نیمڈ ایز یمبرزل. Okay. So I'll ask you a few questions, just whatever pops in your head, you speak about that. Okay. So the first one is kehwa or noon chai? Kehwa. Samawar or thermos? Samawar. Okay. One Kashmiri proverb that keeps you going? Sahalis. That's true. Khuda ka sahal. Khuda ka sahal. That's with each one of us, I think. Yeah. Silence or speech, which heals more? Both heals, but I prefer silence lately. Okay. Last one. What's the biggest unspoken grief in Kashmiri homes today? Communication. Lack of communication. Wow, that's a very important and powerful message we are ending this podcast on. Nida, thank you so much for being here. آپ یہاں آئے، آپ نے ہماری دعوت اتنی شارٹ نوٹس پہ قبول کی، اور تھینک یو فار یور پریزنس. آئی ایم گلیڈ ہم اس موضوع پہ بات کر پائے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی. بہت شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے بی بی ہم کو اس کا اجر دے، اور قبول رکھے انشاءاللہ اللہ کرے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. شکریہ. جاتے جاتے بس ایک سوال آپ سب کے لیے، اپنے ارد گرد ذرا نظر گھمائے اور دیکھیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو آپ کے ارد گرد، کیا وہ خوش ہیں یا وہ کسی گریف کو دبائے ہوئے ہیں اپنے اندر؟ کیا ان کی خاموشی خاموشی ہے یا وہ کسی طوفان کا اشارہ ہے؟
تھوڑا سا اس پہ انٹروسپیکٹ کرے, یا تو خود جواب دے خود کو, یا ان سے جواب مانگے, یا کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے سے جواب مانگے. Thank you so much. I'll see you in the next episode. Till then, take care.